ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عالی نیوز میں آپ کا میزبان چودھری فضل رحمان۔ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے ضلع بھمبر کی تحصیل سمانی اور سمانی جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کی موجودگی کی وجہ سے اس وقت ایک ضلع کی کیفیت میں چھوٹا ضلع اسے کہہ لیں، یہاں پہ بلدیاتی الیکشن کا دور دورہ اور درخواستیں ہوئیں، اس کے بعد نشانات الاٹ ہوئے۔ آج بالکل ایک نئی صورتحال میں لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی انتخابی مہم پہ رواں دوائیں، لیکن اس دوران جو صورتحال آئے روز پیدا ہو رہی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، کہیں جو ہے وہ برفانی صورتحال ہے، اور دوسری جانب حکومت کے معاملات بھی ہیں کہ اس کے سیکورٹی معاملات ہیں۔ اس معاملے پر ہم ایک تجربہ کار شخصیت ہیں جو ایڈمنسٹریٹر رہے 2 دفعہ سمانی کے، راجہ ظفر اقبال، ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس موجودہ جو کیفیت ہے اور الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ بہت زیادہ کینڈیڈیٹس آئے ہیں، یہ الگ ایک صورتحال ہے، اور سیکورٹی اگر اویل نہیں ہوتی تو حکومت کے لیے کیا معاملات ہیں۔ ایسے میں الیکشن لڑنے والے کیا سوچ رہے ہیں، اور آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر عوام میں اس کے اثرات انتظامی حکومتی، یہ ایک تفصیلی سی بات ہے، چند لفظوں میں اس کو سم اپ کریں تاکہ ایک میسج بھی جائے اور ایک رائے عامہ کا جو صورتحال ہے وہ بھی سامنے ہے۔ جی راجہ ظفر اقبال صاحب۔ فضل رحمان صاحب السلام علیکم۔ جی تو وعلیکم السلام۔ آپ نے سوال کیا تو سچی بات یہ ہے کہ بہت ہی خوشائند بات ہے سپریم کورٹ کے اس حکم پر کہ بلدیاتی الیکشن کا اہتمام کیا جائے۔ آگے الیکشن کمیشن اس کا بھی بہت اچھا رول ہے، حکومت کا بھی بڑا اچھا رول ہے۔ جو نظر نہیں آ رہا کہ حالات بہت خراب ہیں، لوگ پریشان ہیں اسٹیٹ کے کہ یہ کس طرح کر پائیں گے، کہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا چاہتی ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کیا کرنا چاہتا ہے۔ کوئی انتظامات ان کے نظر نہیں آئے، وارڈ بندیاں بھی اچھی طرح نہیں ہوئی۔ یہ ٹاؤن کمیٹی میں ہم کھڑے ہیں، اس کی 5 وارڈیں تھی، 2 بنا دی۔ ہم نے پوری تگ و دو کی، کسی نے کہیں بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ باقی اعزاز میں بھی تمام وارڈیں ختم کر کے 2 بنا دی۔ ان کو ہوش نہیں یا سمجھ نہیں کہ 2 وارڈوں میں اگلا الیکشن کس طرح ہوگا۔ صرف نچلی سطح پر زمین کے نیچے اقتدار یہ بھیجنا چاہتے ہیں، ان کا یہ مشن ہے۔ تو ویلکم، مطلب الیکشن کرائیں، لیکن عوام کا جان و مال کا تحفظ کس طرح کریں گے؟ نفری ان کے پاس نہیں، پاکستان سے مانگ رہے ہیں، پاکستان کے اپنے حالات ٹھیک نہیں، ان کو کس نے نفری دینی ہے؟ اس لیے اگر مہربانی کریں یا عوام کے خیر خواہ ہیں تو اس کو پلیز اگر پینڈنگ کر دیں، جون جولائی تک لے جائیں، تو پھر شاید کوئی پاکستان میں حالات ٹھیک ہوں، کوئی نفری ہمیں مل جائے نفری کے بغیر۔ کیونکہ جو جنرل الیکشن ہے اس میں حلقے میں 10 12 15 پولنگ اساس ہوتے ہیں۔ جو بلدیاتی نظام ہے اس میں تو ہر پولنگ اساس ہوتا ہے، ڈبل نفری کی ضرورت ہے۔ ادھر نفری کو حالات نظر نہیں آ رہے، حکومت کے پاس پیسے بھی میرا خیال ہے کہ کوئی اتنے وافر نہیں ہے، شاید پوشی زیادہ ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے شاید کو اپنے معاملات ہیں ان کو تو پیسہ مل رہا ہے، ٹی اے بھی انشاءاللہ ان کے بن رہے ہیں۔ تو نچلی سطح پر وہ بہت بضد ہیں کہ اقدار ہم نے بھیجنا ہی بھیجنا، لیکن ان سے اپیل ہے کہ نچلی سطح پر بھیجیں، لیکن لوگوں کے تحفظ، جان و مال کی حفاظت کے لیے بھی انتظام کریں۔ اگر ممکن نہیں تو کوئی امر مانے نہیں، اگر 2 4 مہینے لیٹ ہو جائیں تاکہ لوگ بچ سکیں، اس پر غور کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے پوری بڑے منطق اور دلائل سے بات سنی راجہ ظفر اقبال صاحب کی، سابق ایڈمنسٹریٹر سمانی، اور ان کی ایک بہت اہم بات جو ہم یہاں گوش گزار کرنا مناسب سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹاؤن کمیٹی کے 4 یا 5 وارڈ کرنے کے بجائے پہلے اگر 4 تھے تو وہ 2 کر دیے گئے، یا 5 بنتے تھے تو وہ 2 کر دیے گئے۔ ہمارے پاس اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں ہم ایک الگ الگ اس کی اگر محنت کر کے بات کریں تو میڈیا کی بات سامنے اچھے انداز میں ایک تجزیاتی رپورٹ بنتی ہے، لیکن چائی میں ایک جگہ 1200 ووٹ پہ ایک وارڈ بنا دی گئی، اور دوسری جگہ 2000 سے زائد پہ ایک وارڈ، جہاں 5 وارڈیں یا 6 بننی تھی۔ تو یہ ایک سازشی قسم کا ماحول تھا، جن لوگوں کے اختیارات تھے انہوں نے اس کو ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو ہم اس کے جو اثرات اب مرتب ہوں گے انتظامی، وہ ہمارے سابق ایڈمنسٹریٹر نے ذکر کیا، جو کہ میں ایک صحافی تجزیہ نگار ہوں۔
میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں کہ اس معاملے کو اگر انسانی جانوں کو زیادہ اہمیت دی جائے حالات کو، تو اگر چند مہینے مؤخر ہو جائے تو یہ اپریل مئی سے جون ان 3 مہینوں میں چلے جانے میں حرج نہیں۔ جو ماحول موجودہ بنا ہوا ہے اس میں چپے چپے پہ خدشات ہیں کہ جھگڑے فسادات میں انسانی جانوں کا نقصان ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور معاملہ ہو تو نچلی سطح پہ ایک انہوں نے بڑی تنزیہ بات کی کہ یہ نچلی سطح سے مراد زمین کے نیچے تو اختیارات اگر شفٹ ہونے تھے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا یہاں اضافی بات تجزیاتی ہے۔ میرے محترم جو ہیں وہ سابق صحافی بھی ہیں، راجہ ظفر اقبال صاحب روزنامہ پاکستان سے منسلک رہے، تو ہم دونوں اگر تجزیاتی بات یہ کریں تو یہ بھی ہم کرنا مناسب سمجھیں گے کہ یہاں اگر بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی ہوتے تو اس کا نقصان کم ہوتا شاید، اگر پارٹی سطح پہ ہوئے تو پھر اس کو بھی مینج نہیں کر پائے تیزی سے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ کم از کم وہ اس معاملے کو زیر بحث لے آئے اور امپلیمنٹ کروا دیا۔ اب اگر ڈیلے ہو تو یہ اس سے بھی زیادہ بڑا اقدام ہوگا۔ اس بنیاد پہ ہمارے دوست ناراض بھی ہوں گے، لیکن جب قیمتی جانوں کا تحفظ مد نظر ہو تو اس کو اہمیت دی جائے۔ راج صاحب آپ نے بات کی، آپ بھی اتفاق کر رہے ہیں، تو اس کو سم اپ کریں ہم اسی بات پہ آپ کی بات۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یہ اگر چیف جسٹس صاحب یا الیکشن کمشنر صاحب حکومت مل کر حکومت سنے تو اس پر بمہربانی ہمدردانہ غور کریں۔ ہمدردانہ غور کریں۔ ویسے نکالیں جو نظر آ رہی ہے وہ بتا دیں۔ خدشات کا اظہار ہم نے کر دیا، تو اگر کسی کو گراں گزرے ناگوار گزرے تو ہم آپ بھی اور دونوں ہم معذرت اور معافی چاہیں گے۔ اسی پہ چاہوں گا اجازت۔ AALI سپیس دے کے نیوز عالی نیوز کے بعد آل بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ میں آپ کا منتظر رہوں گا، سرچ کر کے سبسکرائب کرنے والوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔ اللہ